ڈاکٹر علامہ اقبال۔ شیخ محمد اقبال کا تعلق کشمیری خاندان سے تھا۔ وہ سن 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور یہیں ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ پھر اسکاچ مشن کالج میں داخل ہوئے۔ یہاں انہیں مولوی میر حسن سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ ایف اے کا امتحان انگریزی اور عربی میں امتیاز کے ساتھ کامیاب کیا اور گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کرنے کے بعد سن 1899 میں پنجاب یونیورسٹی سے فلسفہ میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ لاہور میں اقبال نے مشہور مستشرق مسٹر آرنالڈ فلسفہ کے پروفیسر سے علمی استفادہ کیا۔ کچھ عرصے تک اورینٹل کالج لاہور میں فلسفہ، تاریخ اور معاشیات کے پروفیسر رہے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ اور انگریزی کی تعلیم دیتے رہے۔ سن 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گئے اور وہاں ٹرینیٹی کالج کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفہ میں ڈگری حاصل کی۔ اقبال وہاں سے جرمنی گئے اور میونخ یونیورسٹی سے ایران میں فلسفہ ما بعد الطبیعیات کا ارتقاء کے موضوع پر مقالہ لکھ کر ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری حاصل کی اور قانون میں بیرسٹری کا اعلیٰ امتحان بھی کامیاب کیا۔ قیام انگلستان کے دوران عارضی طور پر لندن یونیورسٹی میں پروفیسر عربی کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی۔ سن 1908 میں اقبال ہندوستان واپس ہوئے اور لاہور ہائی کورٹ میں وکالت کا آغاز کیا۔ سن 1922 میں حکومت برطانیہ نے ان کی علمی و ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں سر کا خطاب عطا کیا۔ سن 1926 میں صوبہ پنجاب کی مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ سن 1928 میں مدراس گئے جہاں انہوں نے اسلامی افکار کی تشکیل جدید کے موضوع پر اہم خطبات پیش کیے۔ سن 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے الہ آباد کے اجلاس میں تاریخی خطبہ پڑھا۔ سن 1931 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے اور واپسی میں ہسپانیہ، ترکی اور فلسطین وغیرہ ممالک کی سیر کی۔ سن 1932 میں سید سلیمان ندوی اور سر راس مسعود کے ہمراہ نادر شاہ والی افغانستان کی دعوت پر افغانستان گئے۔ سن 1935 میں پنجاب کی صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ اسی زمانے میں ان کی طویل علالت کا سلسلہ شروع ہوا اور 21 اپریل سن 1938 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد میں تدفین عمل میں آئی۔ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا، لیکن ان کی نظموں کی تعداد غزلوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور ان کی شہرت بحیثیت نظم گو شاعر کے ہے۔ انہوں نے حیت کو کبھی اہمیت نہیں دی، اسی وجہ سے ان کی غزلوں میں تسلسل اور نظموں میں تغزل کا انداز ملتا ہے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام بانگ درا سن 1924 میں شائع ہوا۔ اس دور کی شاعری میں وطن پرستی کا جذبہ، منظر نگاری، جستجو اور تجسس ہمیں ملتا ہے۔ بال جبرائیل میں ان کا اپنا نقطۂ نظر اور فلسفہ حیات ابھرتا نظر آتا ہے۔ سن 1936 میں ضرب کلیم شائع ہوا، جس میں شاعری سے زیادہ
فلسفہ نمایاں ہے۔ اقبال کی شاعری میں ایک مستقل پیام اور مربوط فلسفہ حیات ہے، اسی وجہ سے انہیں پیام بر شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری اور فلسفے کے 3 عناصر ہیں: خودی، عشق اور عمل۔ انہوں نے خودی، عشق اور عمل کو زندگی کا محور قرار دیا ہے۔ اقبال اردو نظم کے معمار اعظم ہیں۔ انہوں نے اپنی نظم نگاری کے ذریعے قوم و ملک کو ایک پیام دیا۔ انہوں نے صرف اردو میں ہی شاعری نہیں کی بلکہ فارسی کو بھی اظہار خیال کے لیے استعمال کیا۔ اقبال نے تجریدی تصورات کو جیتی جاگتی شکل میں پیش کیا اور غیر مرئی اشیاء کی تجسیم کر کے خوبصورت پیکر بنائے۔ ان کے افکار اور تصورات استعاروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جیسے ہمالا، گل رنگین، ابر کوہسار، آفتاب صبح، چاند تارے، جگنو، شمع اور بزم انجم وغیرہ۔ وطنی اور قومی شاعری میں انہوں نے حب الوطنی کے جذبات ابھارنے کی کوشش کی ہے یا قوم کو دعوت عمل دی ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، نیا شیوالا، وطنیت وغیرہ۔ اور ترانۂ ہندی لکھ کر تو انہوں نے حب الوطنی کو معراج پر پہنچا دیا۔ اخلاقی نظموں میں سبق آموز واقعات کو نظم کیا ہے۔ اقبال کے ہاں تاریخی اور فلسفیانہ نظمیں بھی ملتی ہے اور کچھ نظموں میں انہوں نے مشہور شعراء کی خدمات میں خراج تحسین پیش کیا ہے، مثلاً داغ، حالی، شبلی، غالب، عرفی، شیکسپیئر۔ اقبال نے اپنی کچھ نظموں میں ہندوستان کے مذہبی رہنماؤں کی عظمت اور بڑائی کا اعتراف کیا ہے، مثلاً گوتم، رام چندر جی، نانک اور رام تیرتھ۔ کچھ نظمیں ظریفانہ بھی ہے جس میں اقبال نے طنزیہ پیرائے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اقبال کے خیالات، احساسات اور جذبات بالکل منفرد تھے۔ ان کے اظہار کے لیے انہیں زبان کو بھی نئے انداز اور مفہوم میں استعمال کرنا ضروری تھا۔ انہوں نے اپنی زبان خود تخلیق کی۔ اب تک جو الفاظ زبان میں خاص مفہوم میں استعمال ہوتے تھے ان کو الگ اور مختلف مفہوم میں استعمال کیا، جیسے خودی، عشق، مرد مومن اور شاہین۔ ان کی شاعری میں عظمت آدم کا تصور ہر جگہ نمایاں ہے۔ اقبال نے اپنی نظموں میں فارسی تراکیب کثرت سے استعمال کی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے معنی و مفہوم کو واضح کرنے کے لیے خود بھی نئی تراکیب ایجاد کی، جن کی وجہ سے اردو زبان میں وسعت پیدا ہو گئی۔ اقبال کی نظموں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کے بہت سے اشعار میں ایسی برجستگی، دلکشی، معنویت، موزونیت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اشعار لوگوں کی زبان پر چڑھ گئے ہیں، مثلاً جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔
اقبال کی نظموں کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ نظمیں چاہے کتنی ہی طویل ہو لوگوں کو حفظ ہو جاتی ہیں، جیسے شکوہ جواب شکوہ، شمع اور شاعر، خضر راہ، طلوع اسلام ایسی نظمیں ہیں جو نہ صرف لوگوں کو حفظ ہے بلکہ قومی جلسوں اور مذہبی تقریروں میں بڑے جذبے اور شوق کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ اقبال کی نظموں میں سوز و گداز کی ایک عجیب کیفیت پائی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا دل خود سوز و گداز سے معمور تھا، اس لیے یہ رنگ ہر جگہ نمایاں طور پر ملتا ہے۔ اقبال کی نظموں میں تشبیہ اور استعارے کی فراوانی ہے۔ اس کے علاوہ کنایہ مجاز مرسل بھی کثرت سے ملتا ہے۔ اقبال کی طبیعت اور مزاج فلسفیانہ تھا جس کا اثر ان کے پورے کلام میں موجود ہے۔ اقبال شیدائے رسول تھے۔ بانگ درا کی نظموں سے لے کر ارمغان حجاز تک کی نظموں میں یہ جذبہ موجود ہے اور اسی چیز نے ان کے کلام کو حیات جاویدانی عطا کی ہے۔